حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت میری شفاعت کی بدولت نار جہنم سے نکالی جائے گی جس کا نام جہنمی پر وہ پڑا ہوا تھا، یعنی وہ مکمل طور پر جہنمی تھے اور جہنم میں جا چکے تھے، تو میری شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ جو ہیں وہ شفاعت کریں گے، تو فرمایا پہلے انبیاء کرام کریں گے، پھر علماء کرام کریں گے، پھر شہداء اسلام کریں گے۔ تو یہاں پر شیخ حق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تخصیص بیان کی گئی ہے انبیاء کرام، علماء کرام اور شہداء اسلام کی، یہ ان کی فضیلت کی وجہ سے ہے، ان کی بزرگی کی وجہ سے ہے، ورنہ ہر اہل خیر مسلمانان یعنی سچے حاجی، باعمل حافظ قرآن اور اچھے انسان جن میں ولیوں کی صفات پائی جائیں وہ بھی شفاعت کا حق رکھتے ہیں، ان کی شفاعت کا بھی حق ثابت ہے۔ تو یہ انبیاء کرام، علماء کرام اور شہداء اسلام ان کی فضیلت اور بزرگی کی وجہ سے یہ تخصیص یہ جو الفاظ آئے ہیں۔ حدیث نمبر 4 فرمایا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے بعض لوگ کئی جماعتوں کی شفاعت کریں گے، اور بعض لوگ ایک قبیلہ کی، اور بعض 10 سے لے کر 40 لوگوں کی شفاعت کریں گے، اور بعض صرف ایک آدمی کی، یہاں تک کہ میری کل امت جنت میں چلی جائے گی۔ یعنی شفاعت کے ذریعے حضور فرماتے ہیں کہ میری کل امت جو ہے وہ جنت میں چلی جائے گی۔ حدیث نمبر جو 5 ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ جہنم کی آگ کو یعنی پل صراط سے گزر کر عبور کریں گے، پھر اپنے اعمال صالحہ کے مطابق جہنم کی لپیٹ وغیرہ سے نجات پائیں گے، تو ان میں سے جو سب سے بہتر ہوں گے یعنی جو سب سے اچھے ہوں گے وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ اب بجلی جب آتی ہے تو 1 سیکنڈ میں بھی کچھ پوائنٹ ہوتے ہیں، ان پوائنٹ میں یہ آتی ہے، اتنی سپیڈ ہے بجلی کے، ایک بٹن دباتے ہیں تو فوراً بلب روشن ہو جاتا ہے، یعنی اتنی سپیڈ ہے بجلی کی۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ اس بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جائیں گے، پھر ان کے بعد اپنے عمل کے حساب سے ہوا کی طرح گزریں گے، پھر ان کے بعد گھوڑے کی رفتار کی طرح گزریں گے، پھر ان کے بعد اونٹ کی رفتار کی بدولت وہ پل صراط سے گزریں گے، پھر ان کے بعد فرمایا کہ جیسے انسان دوڑ کے گزرتا ہے، دوڑتا ہے، ایسے گزریں گے۔ فرمایا پھر آخر میں پیدل چلنے والے جو ہیں وہ پل صراط سے گزریں گے۔ تو جس لیول کا جس کا عمل ہوگا اس لیول سے وہ بندہ پل صراط سے گزرے گا، بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، گھوڑے کی طرح، اونٹ کی سواری کی طرح، یا دوڑ کر آخر میں پیدل، اس کے بعد پھر وہ اللہ معاف کرے جہنم میں گرتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اب لوگ جو کہتے ہیں کوئی نہیں ویکھی جائے گی یار، دنیا تے جو مرضی کرو، آپ ہی قبر وچ ویکھی جائے گی، یہ حدیث پاک سنیں، یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ عمل کے بغیر نہیں، اور جتنا اچھا عمل ہوگا اتنا اچھا وہاں پر اس کا ثمر ملے گا۔ جی تو یہ خیال ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ویکھی جائے گی، کوئی نہیں خیر ہے قبر چاپے، کسی نے پوچھے نا بھی کب وہ کہتا خیر ہے کہڑا مر گئے، جو تو مر گئے ہو تو ویکھی جائے گی، نا یہ غلط ہے، کیا دیکھی جائے گی، جو بیجو گے وہی کاٹو گے۔ بندہ مونجی بیجے اور کہے اس میں سے گندم نکلا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بیجے دھان اور کہیں اس میں سے گندم نکلا ہے، یہ ناممکن ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ بیجو گے وہی کاٹو گے۔ ہاں وہ قدرت کاملہ چاہے تو گندم کی جگہ مونجی بھی اگ سکتی ہے، اس کی قدرت کا انکار کوئی بندہ نہیں کر سکتا، لیکن ہم اپنے لیول پہ بات کر رہے ہیں، جو ہم بیجیں گے وہی کاٹیں گے۔ تو اس لیے آج عمل اتنے اچھے ہو جائیں کہ ہم بھی بجلی کی طرح گزر جائیں، تیز ہوا کی طرح گزر جائیں۔ جی چلو یہ نہ صحیح بھئی ہمارا حال تو اللہ معاف کرے بہت، ہمیں پیدل بھی گزر جائے تو بڑی بات ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں نا۔
جی اللہ معاف فرمائے ہمیں. تو اب پل صراط کے نیچے جہنم ہے. یہ پل صراط بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے جی، لیکن حضور نے فرما دیا ہے کہ کوئی کیسے گزرے گا. اب جب کہ قیامت کا قائم ہونا حق ہے، اس کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے. قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے اور بغیر ختنہ شدہ اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے، کوئی پیدل ہوگا، کوئی سوار ہوگا، کوئی منہ کے بل چلتے ہوئے میدان حشر کو جائیں گے، کسی کو فرشتے کے سیٹ کر لے جائیں گے. میدان حشر جو ہے وہ ملک شام میں قائم ہوگا. اس دن زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. ابھی جو زمین اور سورج کا فاصلہ ہے وہ 4000 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. 4000 سال بندہ پیدل سفر کرے تو پھر سورج تک پہنچ سکتا ہے. لیکن قیامت کے دن زمین تانبے کی ہے اور سورج جو ہے وہ 1 میل کے یعنی تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر سورج ہوگا قیامت کے دن، زمین تانبے کی. اور اس کی پیٹھ دنیا کی طرف ہے. قیامت کے دن اس کا منہ اس طرف ہوگا یعنی زمین کی طرف. اب اس کا منہ زمین کی طرف نہیں، اس کی پیٹھ زمین کی طرف ہے. لیکن قیامت کے دن سورج کا منہ زمین کی طرف ہوگا. اتنی شدید گرمی اور تپش سے بھیجے کھولتے ہوگے جی. پسینہ اس کثرت سے نکلے گا کہ اوپر چڑھے گا کسی کے ٹخنوں تک. اب یہ بھی اعمال صالحہ کے حساب سے ہے جی، جس طرح کا کسی کا عمل ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کا اپنا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، کئیوں کا گھٹنوں تک، کئیوں کا پیٹ تک، کئیوں کا سینوں تک اور پھر گردن تک. اور جو کافر ہوں گے وہ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، غوطے کھا رہے ہوں گے، انہیں سب ڈبکیاں لیں گے جی اپنے پسینے میں. آج ہر انسان پسینے کو اچھا نہیں سمجھتا جی، اس کو اچھا نہیں سمجھتا، الجھن ہوتی ہے، بندہ بے قرار ہو جاتا ہے. تو اس طرح زبانیں سوکھ کر کانٹا بن جائیں گی اور بعض کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی. اس شدت کی گرمی ہوگی، بعض کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی. ان مصیبتوں کے باوجود کوئی بھی ان کا پرسان حال نہ ہوگا. بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا. کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کی بات سننے والا نہیں ہوگا. قیامت کا دن جو کہ 50,000 برس کا ہوگا. اب یہاں پر کچھ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک پل میں گزر جائے گا. یہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ وہاں پر شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے جی. یہ بزرگوں کا عقیدہ ہے جی کہ شفا جو میدان معاشر ہے اس میں تو حضور کی شان دکھائی جائے گی. بھی جو نہیں مانتے تھے وہ بھی آ جائیں اور ماننے والے بھی آ جائیں جی. تو ماننے والے تو نعرہ لگا کے گزر جائیں گے جی. کچھ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے گزر جائیں گے. اور نہ ماننے والوں جی کہ یہاں پر شان محبوب دکھائی جانے والی ہے. تو 50,000 سال کا یہ دن ہے. اچھا یہ 50,000 سال کا جو دن ہے یہ حساب و کتاب کا دن ہے. یہ زندگی نہ یہ حساب کا دن ہے. اتنی دیر میں حساب ہوگا. باقی آپ اندازہ لگائیں جو جنت میں چلا گیا وہ موجے کرے گا، جو جہنم میں چلا گیا کافر. یاد رکھیے گا مومن کی شفاعت ہوگی. جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کی شفاعت ہوگی. جسے کلمہ سیدھا بھی نہیں نہ آتا اور حضور کا وفادار ہے یعنی اسے کلمہ بھی صحیح طرح سے نہیں آتا، اس کے الفاظ بھی صحیح ادا نہیں کر سکتا، لیکن حضور کا وفادار ہے، اس کے لیے حضور نے فرمایا میری شفاعت ہے. حضور اس کی شفاعت فرمائیں گے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. آج بڑے سارے پیر جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے بڑے سیاسی لوگ جو ہیں وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. کسی کو قل هو اللہ نہیں آتی، کسی کو انا اعطینا نہیں آتی جی. تو یہ ہمارے لیڈر ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ان سے ہماری جان چھڑائے. ہمارے لیڈر ہیں جی. اللہ اکبر. تو ایک شخص ہے اسے کہا جاتا ہے کہ دنیا کا 213 نمبر پہ جو ذہین ترین انسان ہے نا جی، دنیا میں جتنے ذہین ترین انسان ہیں ان انسانوں میں اس کا 213واں نمبر ہے. ٹھیک ہے، اور اسے اللہ معاف کرے بعض کا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ عزت دینے والا ہوتا ہے، وہی ذلیل کرنے والا ہوتا ہے جی. تو قل هو اللہ تک نہیں آتا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. 50,000 برس کا یہ جو دن ہے تو جب 25,000 سال گزر جائیں گے
پھر لوگ آپس میں مشورہ کریں گے وہ یار کوئی سفارشی ڈھونڈو، کسی کو سفارش کریں۔ 25,000 سال بعد یہ خیال آئے گا۔ اب جو بندے یہاں پر یہ سوچتے ہیں کوئی نہیں حضور نے شفاعت فرما، ہمارا عقیدہ ہے، یہ حدیثیں بھی میں نے بیان کی ہیں، لیکن یار یہ 25,000 سال جو گزرنے ہیں تو ان میں ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارے اعمال تو ہم جانتے ہیں نا، میں جانتا ہوں میرے عمل کیسے ہیں، تو میرا کیا بنے گا؟ جی ہم جانتے ہیں، میں خود جانتا ہوں میرے اعمال کیسے ہیں، یہ کس لیول کے ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو جب 25,000 سال تانبے کی زمین اور 1 میل پر سورج ہے تو کیا ہم یہ برداشت کر لیں گے؟ آج 47 48 جی اگر 50 سینٹی گریڈ تک جو ڈگری وہ پہنچ جائے تو لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب زمین بھی ٹھنڈی ہے، یہاں پر انتظامات بھی اچھے، پھر بھی لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اللہ معاف فرمائے وہ کیا منظر ہوگا؟ لیکن ہمیں فکر نہیں ہے، کوئی نہیں، خیر ویکھی جائے گی، جو ہوئے گا ویکھی جائے، نہ یہ احساس پیدا کریں اپنے اندر، دیکھی نہیں جائے گی، عمل کرنے، اچھے عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جزائے خیر تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اچھے عمل کرے وہ جزا نہ عطا فرمائے؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے نا، عمل ہو وہ جزا عطا فرمائے گا۔ اب جی بکر 25,000 سال جب گزر جائیں گے تو پھر لوگوں کو خیال آئے گا وہ یار کوئی سفارشی ڈھونڈو، مشورہ کریں گے، کہیں گے کہ چلو اپنے باپ آدم کے پاس چلتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں تو جناب آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو ان کی بارگاہ سے ذهبوا الی غیری، کہا کہ میں ابو البشر ہوں لیکن یہ کام میرے بس کا نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا، اس کے لیے تم کسی اور شیش کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، مختلف انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام، پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام، تو جب عیسیٰ علیہ السلام ان سے فرمائے ذهبوا الی غیری، ساتھ میں یہ فرمائیں گے بھئی آپ جس جگہ پہ میں تجھے بھیجنے لگا ہوں نا وہاں سے تمہاری بات بن جائے گی، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، جی اب جہاں پر میں تجھے بھیجنے لگا ہوں نا وہاں پر تمہاری بات بن جائے گی، جی وہاں سے ذهبوا الی غیری نہیں ہوگا، وہاں پہ ہوگا انا لہا، اور ایک روایت میں حضور میدان معاشر میں انا لہا فرمائیں گے، جی تو سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں، سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہماری شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا رسول اللہ، غریبم بے نوائیم خاک سارم یا رسول اللہ، زرحمت یک نظر برحال زارم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری شفاعت کیجئے۔ جی تو جناب عیسیٰ علیہ السلام آقا کونین علیہ السلام کی خدمت میں ان کو بھیجیں گے، وہ خاتم النبیین ہے، وہی آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے، لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت کے لیے حاضر کریں گے، حضور فرمائیں گے انا لہا، یعنی شفاعت کے لیے میں ہوں، انا لہا شفاعت کے لیے میں ہوں، یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے، جی تو ارشاد ہوگا یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وصل توتا وشفا تشفا، یعنی اے محمد اپنا سر اٹھائیے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہو فرماؤ تمہاری بات سنی جائے گی، اور جو مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں، یہ آخری ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا حضور اس کی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اب رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ اب ہم ایمان کا حساب، رائی کے دانے کے برابر اس قدر بھی ایمان ہوا تو حضور اس کی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اب آپ جیوہ کا یوں کر کے حضور علیہ السلام اپنی تمام امت کی جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا اور کسی کو رب کا شریک نہیں ٹھہرایا، ہر اس شخص کی میرے آقا پچھلی جو میں نے حدیث بیان کی ہے اس کے مطابق ہمارے حضور شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن صاحبوں بات یہ ہے کہ آپ نے سنا کہ 25,000 سال کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا، تو کیوں نہ ہمارے عمل ایسے ہو جائیں، جی جو پہلا مرحلہ ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، چلو آخر میں پیدل چلنے والوں کا اسی میں ہی ہمارا گزر ہو جائے، جی اسی میں ہی ہمارا گزر ہو جائے۔ تو اس لیے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، جی
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ فقط مٹی کا ایک پتلا ہے، یہ ایک مٹی کا مجسمہ ہے جی۔ اس مٹی کے مجسمے کو اگر روشن کرنا چاہتے ہو تو پھر حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اگر اس کو ایسے ہی رہنے دیا، یہ مٹی کا پتلا ہی رہ گیا، تو پھر یہ کس کام کا؟ اگر یہ حضور کی ساتھ وفا کرنے کے کام نہ ہے تو یہ مٹی کس کام کی ہے؟ قبر کی مٹی بھی حیا کرے گی، کس کی؟ جو حضور کا غلام ہوگا۔ پھر قبر کی مٹی بھی حیا کرے گی کہ میرے اندر حضور کا غلام آیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل